الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، ایک مفرد شریف ہے: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اس سے پہلے جمعہ کے خطبوں میں زبان کی حفاظت اور پھر دین کی اصلاح اور دل کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں جہاں ہم عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تقریرات کرتے ہیں، وہیں بڑی اہمیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے دین کو لوگوں کو بتائیں. یہ بات ہے. آج کے خطبے میں جو گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ اسلام، صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے اور پوری انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے اور فوز و فلاح کا باعث ہے. اسلام کے علاوہ بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن جو محاسن اور خوبیاں، تعلیمات اسلام پوری انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے، جس سے پوری انسانیت جڑے، ایک بن کر کے رہے اور پوری دنیا میں امن و سکون برپا ہو، وہ صرف اسلام ہے. اسلام کامل و مکمل دین ہے. اس سلسلے میں ہم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور تم سے ہم دین کے معاملے میں اسلام سے راضی، دین کو مکمل کر دیا. یعنی اس سے پہلے بھی دین اور مذاہب تھے، وہ مذاہب مکمل نہیں تھے، وہ تھوڑے وقت کے لیے تھے، خاص علاقہ کے لیے تھے. مثلا یہودی مذہب ایک بستی ہے، یہود اس بستی کی طرف منسوب ہے، اس قبیلے اور قوم کی طرف منسوب ہے، تو اس قوم کے لیے وہ مذہب آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی آئے، تو اب دوسرے نبی کی پیروی ضروری ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے، خاص مدت خاص وقت تک کے لیے وہ تعلیمات تھی. لیکن اسلام تمام مذاہب جو پہلے آسمان سے نازل ہوئے تھے، نازل ہو چکے تھے، ان کے بعد آیا. تو ان تمام باتوں میں، مذاہب میں جو ایک محدودیت تھی، وہ چیز ختم ہو گئی اور اب پوری دنیا کے لیے اسلام ہے. یہ مذہب ایسا کہ کسی خاص علاقے، کسی خاص نسل، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ اس کو عملی طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کے ارکان، مناسک کو ادا کیا جا سکتا ہے. ہر علاقے کے لوگ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے دین مکمل ہے. اب اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرے، دوسرا دین اختیار کرے اور یہ سوچے کہ یہ راستہ بھی اللہ مل جاتا ہے،
اور یہ چیز بھی اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم سے اسلام سے اللہ راضی ہوا، دین کے لحاظ سے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ کتنے اچھے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں وہ اپنے نظام کو، سسٹم کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن اسلام کی ایک اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کر لے تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے یہاں صرف اور صرف اسلام قبول ہوگا، اسلام مذہب قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مذہب قبول نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ سیکولر بنتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی جو آئیڈینٹی ہے، اپنی جو شناخت ہے، اپنی جو پہچان ہے، اپنے مذہب کی جو امتیاز ہے، اسی کے ساتھ ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ہم باقی رہ سکتے ہیں اور ہمارے مذہب کو صحیح طور پر لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ لبرل بنتے ہیں اور سب میں اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں اور اپنی چیز کو وہاں، ان کی چیز کو یہاں لا کے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ گڑبڑ معاملہ ہو جاتا ہے، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہمارے دین میں یہ کہ بیوہ عورت کی شادی ہوگی، سماج کی عزت کے ساتھ رہے گی، اس کو چتاؤں پر زندہ نہیں جلایا جائے گا، اس کو اشبھ نہیں مانا جائے گا۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے طلاق والی عورت سے اس کا نکاح الگ ہوگا، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، زندگی نہیں گزار سکتے ہیں وہ، تو یہ نہیں کہ بیوی کو کاٹ کر کے آنگن میں دفن کر دیا جائے، زہر دے دی جائے، اس کو خودکشی پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ ایک پنچایت ہوگی، پنچایت کر کے اس کو طلاق دے کر کے نئے سے زندگی گزارنے کا اس کو بھی موقع دیا جائے اور اس کو بھی شوہر کو زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے ہم کو اس پر عمل کرنے دیا جائے، تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ رشتے زوجیت میں بن جانے کے بعد کبھی بیوی زوجیت سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، اس کو طلاق نہیں ہو سکتی ہے، الگ شکل نکاح نہیں کر سکتی، شادی نہیں کر سکتی۔ تم اپنا مذہب لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارا مذہب یہ کہتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں، اپنا مذہب لے کر کے بیٹھ جاؤ، تب معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ حق کون سا مذہب ہے، انسان پر مبنی کون سا مذہب ہے، ظلم و زیادتی انیائے کا پرتیک کون سا مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ادھر سے ادھر لے لی، ادھر سے ادھر لے لی، ہم نے کیا لے لی؟ عورتوں کو جہیز وراثت سے محروم کر دیا، 18 رشتوں سے اسلام میں عورتوں کو وراثت میں حصے ملتے ہیں، چھوڑ دیا، اور وہاں سے لے لیا دہیز، وہاں سے لے لیا برات، دہیز دیں گے چھٹی ہو گئی، برات لائے لٹیروں کی جماعت آ گئی، ان کو کھلا کے ان کا پیٹ بھر گیا، جہنم بھر دیا، چھٹی ہو گئی۔ دوسرے لوگوں کی چیزیں ہم نے لے لی، اپنی چیز چھوڑ دی، تو گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ اس لیے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا مذہب حق ہے، کون سی قوم حق پر ہے، کون سی قوم انصاف پر قائم ہونے والی ہے، کس کے پاس انصاف کی کلید اور انصاف کی چابی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب یہ تصور ہو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہوگا، ہمارے لیے ہمارا دین ہوگا، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے، مکمل عمل کریں گے، اپنی عورتوں کو وراثت میں حصہ دیں گے، جہیز نہیں دیں گے، باراتی بن کر کے چوروں کا کھانا نہیں کھائیں گے، چور کر کے نہیں جائیں گے، اور نہ بلائیں گے براتیوں کو، شادی کے ساتھ شادی کریں گے، ہمارے یہاں رشتے اور ناطے اور شادیوں کا پروگرام سنت کے مطابق ہوگا، پھر سمجھ میں آئے گا ظلم کہاں ہوتا ہے، انصاف کہاں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام کامل و مکمل دین ہے اور صحیح مذہب، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام سے راضی ہوں، خود اپنی زندگی میں اسلام کو فالو کریں، عملی طور پر اس کو اختیار کریں۔ تقریریں کرنا، تقریریں سننا تو بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن عملی طور پر کھڑے ہو جائیں پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اسلام کامل و مکمل مذہب ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم پوری طرح سے پیور بن کر کے عمل کریں۔ اس پر بلال ادھر جھکا لیا، حدث ادھر دے دیا۔ ان کے یہاں جو لوگ اسلام پر اتنی شدت کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، عورتیں اعتراض کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں،
اپنے مذہب کی اسٹڈی کر لیں، اپنے قوانین کی اسٹڈی کر لیں، اپنے ریت و رواج کا مطالعہ کر لیں اور اس کا ادھین کر لیں۔ ان کو زندگی کا حق نہیں تھا، عزت کا حق نہیں تھا، آج بھی ان کو عاشق سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان کے شوہر مر جاتے ہیں، وہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی خاتون بیوہ ہو جائے، واپس اپنے باپ کے یہاں آ جائے، باپ اس کی پرورش کرنے لگے تو یہ بیوہ بیٹی باپ کی جنت کا ذریعہ بن جائے گی، یہ بیوہ بہن بھائی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، بیوہ جنت میں جانے کی سیڑھی بن جاتی ہے، زینہ بن جاتی ہے اسلام کے اندر۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیں، اپنے بہنوں کو دیکھ لیں، اپنے تہذیب کو دیکھ لیں، اپنی تعلیمات کو دیکھ لیں، ان کی آج بھی عورتیں منحوس ہوتی ہیں۔ تو یہ اسلام مکمل دین و مذہب ہے۔ یہ مکمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی رد و بدل، تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب میں تبدیلی ہوئی ہے۔ ایک مذہب کا نام نہیں ہوگا، سن 12 تک ایک بڑی کتاب مشہور ہے اپنے ملک کے اندر، سن 12 تک JNU میں BA میں ایک چیپٹر چلتا تھا، BA فرسٹ ایئر میں، اس میں سے یہ کتاب اس ملک کے اندر 200 لوگوں نے الگ الگ اسی نام سے 200 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب اس کا پارٹ پورے ملک میں سب جگہ ہوتا ہے اسی نام سے، 200 لوگوں نے لکھی، کیا کیا کہانی لکھی ہوگی۔ اور آج بھی وہ سب بتاتے ہیں کہ اس کو اتنے 1000 سال میں، اتنے 100 سال میں کتاب مکمل ہوئی، تو چوچو کا مربع بن گیا۔ کیسی تحریف، کیسی تبدیلی ہوئی ہوگی۔ انجیل لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے، سریانی زبان میں تھی، آج پوری دنیا میں کہیں بھی سریانی زبان میں موجود نہیں، اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اور پھر بہت سے نسخے پوری دنیا میں تھے، اس میں سے چند کو اکٹھا کر کے نئے سے نیو ورژن کر کے اس کو چھاپا گیا، تو سب تیا پانچا ہو گیا، باقیہ ختم ہو، ادھیڑ دیا، اسے ختم کر دیا۔ لیکن اسلام جو زیر و زبر ہے 1400 سال سے آج بھی، جو سعودی میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہندوستان میں وہی، امریکہ میں، برطانیہ میں، دنیا کے تمام کونوں میں بہت سے لوگوں نے، بہت سی حکومتوں نے کوشش کی کہ اسلام کو بدل دیا جائے، اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، زبر سے بدل دیا جائے، اس کے سینٹنس بدل دیے، کوئی نہیں بدل سکا۔ تو یہ اسلام محفوظ دین ہے، اس لیے پوری انسانیت کے لیے اسلام ہی ایک کامیابی اور نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ جتنے پیغمبر آئے وہ محدود علاقوں کے لیے آئے، لیکن یہ آخری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے۔ جب پوری دنیا کے لیے آئے تو پوری دنیا کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ تصورات، وہ ہدایات بھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے، نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے، لوط علیہ السلام ایک قوم کے لیے، جتنے انبیاء آئے الگ الگ علاقوں کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گی۔ اس لیے یہ اسلام تمام لوگوں کا مذہب ہوا، یہ نبی تمام انسانیت کے نبی ہے۔ ہر شخص کو، ہر انسان کو اس نبی کی سیرت اور زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے۔ جو اس جگہ کہا گیا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے کافی ہو کر کے پوری طرح خوشخبری سنانے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا، جنت کی بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے۔ قرآن محفوظ، قرآن پوری انسانیت کے لیے، نبی پوری انسانیت کے لیے، اس لیے اسلام پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ اسلام مذہب اللہ کو پسند ہے اور اللہ کو قبول ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام کے علاوہ کوئی مذہب مانا جائے گا تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اچھا، عقلی طور پر بھی غور کریں تو صرف اسلام ہی دیگر مذاہب سے ممتاز ہے، پوری انسانیت کو جوڑ سکتا ہے اور پوری انسانیت کی کشتی کو کنارے لگا سکتا ہے۔ پہلی بات، کسی بھی نبی کا، بڑی بڑی شخصیت کا جائزہ لیجیے، ان کی زندگی دیکھیے تو ان کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، لیکن جو اس مذہب کے پیغمبر ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں،
پروفٹ ہیں، ان کی پوری زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی کی زندگی بہت ہی زیادہ اتھل پتھل والی زندگی ہوتی ہے. انسان کبھی بہت بڑا اچھا کام بھی کر جاتا ہے اور بہت سے جرائم بھی کر لیتا ہے اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کے جوانی تک آئینہ کی جیسا شفاف لوگوں کے سامنے موجود ہے. پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ فوج آ رہی، تم مانو گے؟ جھٹلاؤ گے تو نہیں؟ سب کہتے ہیں ہم مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. سب کی اپنے بارے میں اقرار کرایا کہ دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کوئی میری زندگی کی کسی مقام پر پوری نہیں رکھ سکتا کہ یہاں تم نے غلطی کی تھی، یہاں تم نے بے ادبی کی تھی، یہاں ناسمجھی نادانی کی تھی. اتنی پاکیزہ صاف و شفاف زندگی کی مکہ کے لوگ کسی کی برتری کو قبول نہیں کرتے تھے. ایک نوجوان کھڑے ہو کر کے پہاڑی پر اعلان کرتا ہے، ان کی برتری کو قبول کیا، ان کی صدا پر لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ آپ امین ہو، آپ صادق ہو، آپ امانت دار، آپ سچے ہو، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہو. آپ یہ کہو گے کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی تو ہم مان جائیں گے اور لڑنے کے لیے، حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آپ نے پھر جنت دوزخ کی بات کی اور توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات میں روئے زمین پر کسی بھی بڑی شخصیت اور ہستی اور نبی کی زندگی اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. اس لیے بھی اسلام برحق مذہب ہے اور پوری دنیا کو اسلام قبول کرنا چاہیے. معاملات اور عقود کے تعلق سے، صفائی کے تعلق سے جو ہدایت دیتا ہے اسلام، دوسرے مذاہب میں، دوسری قوموں کے اندر وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. معاملات کو پاک و صاف رکھنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ بھی نیائے اور انصاف کو حکم دیا گیا، زیادتی سے بچنے کی تاکید کی گئی. اور دوسرے کوئی بتا دے، مثال دے دے دشمنوں کے ساتھ، لوگوں نے تو اعلان کیا کہ جنگ میں اور دوستی میں سب کچھ جائز. انگریزی کا محاورہ ہے کہ جنگ میں تو سب جائز ہے، سب کو مارتے کاٹتے اور جلاتے جائیں ایک طرف سے. محبت ہے تو محبت میں سب کچھ اس کی طرف داخل کرتے جاؤ، ظلم کرے، زیادتی کرے، ناانصافی کا ساتھ دیتے جاؤ، بالکل پیلا چشمہ لگا لو، اندھ بھکت بن جاؤ، ساتھ دیتے جاؤ. اسلام کہتے نہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. خبردار، انصاف کا دامن دشمنوں کے ساتھ بھی مت چھوڑنا. اس لیے بھی اسلام پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کی نجات کے لیے نجات کا مذہب ہے. پوری دنیا کو اسلام تسلیم کرنا چاہیے اور اسلام کو قبول کرنا چاہیے. تمام انسانوں کو برابر کرتا ہے اسلام، اونچ نیچ کی تفریق کو ختم کرتا ہے. یہ اسلام ہے، اونچ نیچ کی تفریق کو ختم کرتا ہے. ہم جب غلام بولتے ہیں تو غلام بولتے ہوئے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس وقت جو بیچارے کمزور طبقات ہیں، گندگی صاف کرنے والے، ہم کیا کیا بولتے ہیں؟ بھنگی بولتے ہیں. اور جو چمڑے کا کام کرنے والے چمار بولتے ہیں. چمڑے کا کام کرنا بری بات نہیں ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے، بہت اچھی پاکیزہ چیز ہے. کچھ لوگ جو انسانوں کے دشمن ہیں، انسانوں کو بانٹتے ہیں، اونچ نیچ کے کھانوں میں بانٹتے ہیں اور مفت کا کھانا چاہتے ہیں. مفت کے کھانے والے لیکن چالاک اور شاطر لوگوں نے لوگوں کو کاموں پہ لگا دیا اور کام کرنے والوں کو ذلیل رسوا کیا. ذلیل رسوا کرنے کے لیے لیدر کا کام کرنے والوں کو چمار کہہ کر کے ذلیل کیا، گندگی کے صاف کرنے والوں کو دوسرا کہہ کر کے ذلیل کیا، دوسرا کام کرنے والوں کو پنچر والا کہہ کر کے ذلیل کیا. ہاتھ کی روزی سب سے پاکیزہ روزی ہوتی ہے اسلام کے اندر، اور لیدر کا کام بھی پاکیزہ روزی کا کام ہے، پاکیزہ مقدس کام ہے، وہ ذلیل کام نہیں ہے. ان کو چمار کہہ دیا. ہم جو بتا رہے ہیں، جو یہ قوموں کا نام لو کتنا کمزور سمجھے جاتے ہیں. آپ سوچئے ہم لوگوں کے اندر وہ بدبو موجود ہے. سوچئے ہم کسی چمڑے کا کام کرنے والے، میں چمار کے بولتا ہوں، ان کے بچوں کو کبھی گود ہم نے لیا؟ کبھی لیا؟ نہیں لیا. کیوں؟ ہمارے دل میں ایمان کی وہ روشنی، وہ طاقت اور قوت نہیں ہے جس روشنی کا اسلام مطالبہ کرتا ہے. اسلام میں جو روشنی موجود ہے، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کر کے بتا گئے کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی انسان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے. وہ جگر گوشے رسول، نماز رسول جو منبر پر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پہنچتے تھے، اتر کے اپنے گود میں اٹھا لیا کرتے تھے. ان نماز رسول لفظ جگر کے ساتھ
حضرت زید کے بیٹے غلام ہیں، دونوں کو گود میں اٹھا لیا، ایک چمار ہے ایک بھنگی ہے، ان سے بھی زیادہ بدتر حالت غلاموں کی ہوا کرتی تھی۔ غلام کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیتے ہیں، ایک گود میں اپنی بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسین کو لیتے ہیں اور دونوں کو مبارکباد دیتے ہیں، دونوں کے ساتھ خوشی اور کھیل کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسلام تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے اور برابری کا درس دیتا ہے، اس لیے بھی پوری دنیا کا مذہب اسلام ہونا چاہیے اور پوری دنیا کو اسلام سمجھنا چاہیے۔ جیوتیبا پھولے نے کہا تھا کہ جو کمزور ستائے ہوئے پرتاڑت لوگوں شوشت لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک سلطان ہے، ان کا نام میں نے لکھا یہاں، ہشام ابن ہشام خلیفۃ المسلمین، پہلے ایک ہی بادشاہ ہوتے تھے مسلمانوں میں خلیفہ، کتنے مطلب ایک چوتھائی دنیا کے بادشاہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سروے کرو اسلامی مملکت کے اندر اونچے اونچے پوسٹوں پر کتنے لوگ ہیں جو غلام ہیں، اور ایک نوکر ہوتا ہے، آفیسر، جج ہوتا ہے، ایک ممبر پہ ہوتا ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے ممبر پر رہنے والوں کی جج سے زیادہ عزت ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اور ابھی کچھ کمزوری آ گئی لیکن آج بھی حالات ایسے ہی ہیں، مولوی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی مولوی کی عظمت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا سروے کرو عزت والے پوسٹوں پر کتنے غلام ہیں، انہوں نے سروے کیا تو ہر شہر کے اندر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفتی، سب کے سب غلام ہی نکلے۔ چمار بھنگی ان کا حال دیکھو، پھر اس سے بھی بدتر حال غلام کا دیکھو۔ اسلام کمزوروں کو، ستائے ہوئے لوگوں کو وہی موقع فراہم کرتا ہے جو اونچی کاسٹ کے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے۔ اس لیے بھی پوری دنیا کا مذہب اسلام ہونا چاہیے، پوری دنیا کو اسلام کی استدعا کرنا چاہیے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہبی تصور نہیں پیش کرتا ہے۔ لگا دیا 60-70 سال سے جھنڈا لے کر کے لوگ چلتے رہے اور دکانیں چلاتے رہے، لوگوں کی جانیں لیتے رہے اور ایک نعرہ لگاتے رہے، لیکن جب باری آئی گدی کی مسلط کی اور ممبر بننے کی اور سدستا لینے کی تو کہا گیا کہ تم چمار ہو، تم بھنگی ہو، تم نیچ ذات ہو، تم اس پوتر مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہارا کام صرف جوتے دھونا ہے، تمہارا کام صرف چٹائی صاف کرنا ہے، تمہارا کام صرف دنگے مچانا ہے، تمہارا کام صرف آگ لگانا ہے۔ اسلام نے یہ تصور پیش کیا کہ غلام کے بیٹے کو اپنے گود میں لیا، اپنے نواسے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے معزز عہدے ہوں گے وہاں غلام اور امیر نہیں دیکھا جائے گا، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، جس کے اندر صلاحیت ہوگی اس کو منصب دیا جائے گا، وہ پوتر مقام دیا جائے گا۔ سب سے زیادہ جو نام چلتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، مکہ فتح ہوتا ہے، خوشی کا دن ہے، پورے تمام مسلمانوں کے اندر غلغلہ مچا ہوا ہے۔ حضرت بلال کو اذان کے لیے کعبہ کے چھت پہ چڑھا دیا گیا، کچھ سردار وہاں موجود تھے جنہوں کو پناہ دیا گیا تھا کہ فلاں مقام پہ چھپ جاؤ، فلاں جگہ چھپ جاؤ تو نہیں مارے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا کہ غلام، ایک ذلیل جس کو جانور سے بدتر سمجھتے تھے، وہ کعبہ کی چھت پر اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے، وہ اذان دے رہا ہے۔ ان کے سینے اس لیے پھٹتے ہیں کہ کمزور قومیں آگے بڑھتی اسلام کی وجہ سے، اس لیے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام کو پڑھو، تم کو بھی عزت ملے گی اور کمزوروں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، یہ کہا گیا۔ اور اسلام اس لیے بھی پوری دنیا کا مذہب ہوگا، پوری دنیا کو اسلام قبول کرنا چاہیے، اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ اسلام لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام صبر و تحمل کر معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچا گیا، اسی مکہ کے گلیوں میں حضرت سمیہ کو پھاڑ دیا گیا اور ان کو تیر مار کر کے مار ڈالا گیا، اور اسی مکہ کے گلیوں میں خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ لیکن جب فاتح بن کر کے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی بدلہ نہیں لیا گیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام معاف کرنے کی ہدایت دیتا ہے، معاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دشمن کتنے بڑے بڑے دشمن تھے، سوچئے، تصور کیجئے۔ حضرت ہند عورت ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے چچے کا کلیجہ چبایا تھا،
नाक कान काटा था और गले में हार बनाया था। इतना बड़ा दुश्मन खातिम नबीयीन के सामने फतेह मक्का के मौके पर हाजिर होता है। 10,000 साहबे करम हथियारबंद खड़े हैं, उनके सामने बदला ले सकते थे, लेकिन बदला नहीं, माफ कर दिया। वो खालिद, वो इकरमा अबू जहल के बेटे ग़ज़वे उहद में जिन्होंने रुख पलट दिया था, मुसलमान हार गए थे, आपका लंदन मुबारक शहीद हो गया था, वो भी हाजिर होते हैं, उनको भी माफ कर दिया जाता है। यह है इस्लाम। इस्लाम इतने सख्त शदीद और बड़े दुश्मनों को भी माफ करने का हिदायत और हुक्म देता है। इसलिए भी इस्लाम पूरी दुनिया का मज़हब होना चाहिए, तमाम इंसानों को इस्लाम मुताला करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं इस्लाम 1400 साल आया और ये हुआ वो हुआ और ऐसा है। इस्लाम आतंकवाद की तालीम देता है कि कितनी बड़ी झूठ है। जो लोग बोलते हैं उनकी जिंदगियों का जायजा ले लो। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इस्लाम के खिलाफ खड़े हैं कि ये बिलाल को काबा के छत पे चढ़ा देंगे, ये डॉक्टर अंबेडकर को कलमदान थमा देंगे, ये ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को जिनके ऊपर गोबर फेंका जा रहा था उनको भी कलमदान तक पहुंचा देंगे, हमारे गुलामों को आजाद कर देंगे और इंसानों के साथ जीने का सलीका सिखा देंगे। इसलिए लोग इस्लाम की मुखालफत करते हैं। वो करते रहेंगे। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ इस्लाम को पूरी इंसानियत के सामने पेश करें। याद रखिए, हर शख्स को अल्लाह ने इस वक्त ताकत दी, अख्तियार दिया है। ज़बान की ताकत, कलम की ताकत, कलम नहीं है तो मोबाइल की ताकत अल्लाह ने दी है। और याद रखिए, एक जंग होती है हथियारों के जरिए से, उसको जीतने में टाइम लगता है, देरी होती है, लेकिन जो जबान के जरिए से, इल्म के जरिए से जंग लड़ी जाती है, नजरिया की जंग लड़ी जाती है, उसको जीतने में टाइम नहीं लगता है। नजरिया मल्टीप्लाई होता है, 2 into 2 = 4 नहीं होता है नजरिया, बल्कि 2 into 2 = 10 for 100 होता है। आज आप 2 लोग बातें मानेंगे, आप दीन की बात लोगों को बताओगे, 2-3 दिन सीधा 100 लोग बात मानेंगे। आप बताते रहोगे सीधा 2 दिन, तीसरे दिन 1,00,000 लोग मानेंगे। आप बातें बताते रहोगे सीधा 2 दिन, तीसरे दिन 1 करोड़ लोग मानेंगे, 1 करोड़ पर सीधा 1 अरब लोग मानेंगे। यही काम इस्लाम दुश्मनों ने किया, जिन्होंने लोगों को गुलाम बना रखा था। 1895 के अंदर मीटिंग की, उन्होंने कहा कि ये तो इल्म की लहर चल पड़ी कमजोरों के अंदर, पसमंदा कौमों के अंदर, इनको रोकने के लिए जरूरी एक दुश्मन खड़ा कर दो मुसलमानों को, और फिर इनको अपने गुलामों को गुलाम बना रखने के लिए फर्जी बातें चलाते रहो। ये गुलाम बन जाएंगे, मुसलमानों को काटेंगे, अपने मुस्लिम को काटेंगे। ये किया 20 साल के अंदर। वो लोग जो हजारों साल से गुलाम थे, जिनको मुसलमानों ने उठाया था, मौका दिया था, 20 साल के बाद, सिर्फ 20 साल बाद, उस जमाने में 1895 कोई बड़ी वो नहीं है, 1920 तक आते आते वो सब के सब एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ पैदल सिपाही बन गए। उस मोबाइल नहीं था, हाथ से मुंह से बोलने का काम होता था, लेकिन काम करते रहे तो आज ये हालात हैं कि वो पैदल सिपाही बन गए। हमने काम छोड़ दिया तो हम शिकवा शिकायत करते फिरते हैं, खुलेआम हमारी दुकानों में आग लगे, तुम्हारे गले काटते जाते हैं, कोई बोलने वाला नहीं। वो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन हम और आप मुसलमान होने की हैसियत की हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के पैगाम को बराबर लोगों तक पहुंचाते रहें और दीन को बताते रहें। हालात बदलेंगे, दीन को नहीं बताएंगे, सारा काम करते रहेंगे, कुछ भी हालात बदलने वाला नहीं। अल्लाह ताला